السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوف کی دنیا۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ آئیے سنتے ہیں ایک گھر کی پراسرار کہانی۔ رات کا وقت تھا۔ اچانک سوتے میں الیان کی آنکھ کھل گئی۔ پیاس کی طلب محسوس ہونے پر وہ چھت سے نیچے اتر آیا۔ پانی پی کر واپس سیڑھیاں چڑھتے ہوئے چھت پر جانے لگا۔ اچانک اس کی نظر ایک مکان پر پڑی۔ وہ مکان چند گھر چھوڑ کر تھا۔ چاند کی روشنی میں اس گھر کی چھت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے دیکھا چھت پر ایک آدمی سر پر ہیٹ لگائے ٹہل رہا ہے۔ ہیٹ کی وجہ سے آدمی کا چہرہ صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ الیان کو بڑی حیرت ہوئی۔ اس مکان کی چھت پر یہ آدمی کیا کر رہا ہے؟ اسے ایک خوف سا محسوس ہوا اور وہ ڈرتے ڈرتے چھت پر آیا اور بستر پر لیٹ گیا۔ اپنا خوف مٹانے کو اس نے جسم اور چہرے کو اچھی طرح سے ڈھک لیا۔ اس طرح کرنے سے کسی قدر اس کا خوف کم ہو گیا، لیکن ختم نہیں ہوا۔ الیان 2 ماہ کی چھٹیاں گزارنے گاؤں میں اپنے ماموں الیاس کے گھر آیا ہوا تھا۔ اسے گاؤں آئے چند دن ہی ہوئے تھے۔ جب بھی الیان گاؤں آتا اس مکان کو بند ہی پاتا۔ جب وہ ممانی یاسمین سے اس مکان کے بارے میں پوچھتا، اسے یہی جواب ملتا کہ مالک مکان فیروز بیرون ملک گیا ہوا ہے، جب سے یہ خالی پڑا ہے۔ دروازے کا تالا بھی زنگ آلود ہو چکا تھا، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ یہ مکان برسوں سے بند ہے۔ اسے کسی نے کھولنے کی زحمت نہیں کی۔ گاؤں میں اس پراسرار مکان کے بارے میں عجیب و غریب باتیں مشہور تھیں۔ کوئی کہتا تھا کہ اس مکان میں چڑیلیں رہتی ہیں، کوئی کہتا اس مکان میں جنات رہتے ہیں، جو انسانی روپ میں آ کر گھر کے اندر گھومتے پھرتے ہیں۔ کسی کی ان پر نظر پڑے تو غائب ہو جاتے ہیں۔ ممانی جان نے بھی الیان کو اس پراسرار مکان کے پاس جانے سے منع کیا تھا۔ اسے منع کرنے پر الیان کا تجسس اور بڑھ گیا۔ وہ مکان کے بارے میں جاننا چاہتا تھا کہ اس مکان کے بارے میں جو باتیں پھیلائی گئی ہیں کیا وہ واقعی درست ہیں۔ اس مکان میں کس طرح داخل ہوا جائے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ باہر سے مکان کے دروازے پر موٹا سا زنگ آلود تالا پڑا ہوا تھا۔ اسے کھولے بغیر مکان کے اندر داخل نہیں ہوا جا سکتا تھا۔ آج رات مکان کی چھت پر اس اجنبی پراسرار شخص کو دیکھ کر الیان کا تجسس اور بڑھ گیا تھا۔ وہ اس مکان کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ وہ شخص کون ہے جو رات میں کس قدر دلیری سے چھت پر ٹہل رہا تھا؟ پراسرار مکان کے بارے میں سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گیا۔ صبح بیدار ہونے پر جب اس کی نظر پراسرار مکان پر پڑی، اسے رات والا واقعہ یاد آ گیا۔ اس نے جب ممانی جان سے پراسرار شخص کے بارے میں ذکر کیا تو ان کا چہرہ فک ہو گیا۔ الیان بیٹے، اس پراسرار شخص کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے کہ وہ مکان مالک کا آسیب ہے، لیکن تم نے مجھے بتایا تھا کہ اس مکان مالک کا بیرون ملک میں رہتا ہے۔ ہاں، میں نے جو بتایا تھا وہ بھی سچ ہے۔ میں سمجھا نہیں۔ اس مکان کا مالک فیروز بیرون ملک چلا گیا تھا، لیکن جن لوگوں نے اس پراسرار مکان میں جس شخص کو دیکھا ہے، ان کا خیال ہے کہ اس شخص کی صورت ہو بہو فیروز سے ملتی ہے۔ اس کا مطلب ہے فیروز کا بیرون ملک میں انتقال ہو گیا اور اس مکان میں اس کی روح گھومتی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ الیان نے پوچھا۔ یہ دنیا ہے بیٹا، یہاں سب کچھ ممکن ہے۔ دنیا میں بے شمار حادثات ہوتے رہتے ہیں۔ اکثر حادثات میں ہلاک ہو جانے والوں کی روحیں بھٹکتی پھرتی ہیں۔ کچھ ایسا ہی شاید فیروز کے ساتھ بھی ہوا ہو۔ واقعی ایسا ہی ہوا ہوگا، جبھی اس کی روح بھٹکتی پھر رہی ہے۔ اس نے یہ بات کر کے وقتی طور پر موضوع کو ختم کر دیا، لیکن اس کا تجسس اور بڑھ گیا۔ وہ اب اس پراسرار مکان کے اندر گھس کر دیکھنا چاہتا تھا کہ واقعی جو لوگ کہہ رہے ہیں سچ ہے یا کچھ اور ہے۔ الیان نے بہت صحیح جگہ پڑھا تھا کہ اس قسم کی عمارتوں اور گھروں میں جرائم پیشہ لوگ پناہ لے کر اپنی سرگرمیاں جاری رکھتے ہیں اور علاقے میں یہ بات مشہور کر دیتے ہیں کہ اس عمارت میں آسیب کا راج ہے، تاکہ کوئی اس عمارت کا رخ نہ کرے۔ دوپہر کا وقت تھا۔ الیان کھڑکی کے پاس موجود اس مکان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اچانک اسے محسوس ہوا مکان کے کمرے میں کوئی ٹہل رہا ہے، اور وہ جو ٹہل رہا تھا وہ کوئی اور نہیں، وہی شخص تھا جس کو اس نے رات میں دیکھا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کا تجسس اور بڑھ گیا اور اس نے سوچ لیا کہ اب وہ کسی طرح بھی کر کے اس مکان کے راز سے پردہ ہٹائے گا، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ یہ شخص کوئی آسیب نہیں بلکہ پراسرار سرگرمیوں میں ملوث کوئی جرائم پیشہ شخص ہے۔
رات میں آصف نظر آ جاتے ہیں، دن میں آصف نظر نہیں آتے، لیکن یہ شخص دن میں بھی نظر آ رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے۔ اس حقیقت سے جب ہی پردہ اٹھ سکتا ہے جب وہ اس مکان میں کسی طرح داخل ہو جائے اور وہاں جا کر دیکھے کہ کیا چل رہا ہے۔ گرمی کے دن تھے۔ دن میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہو جانے سے گلیوں میں سناٹے کا راج تھا۔ دن کی روشنی میں وہ اگر اس گھر میں داخل ہو جائے تو ڈر بھی نہیں لگے گا، وہ ہر چیز کو آسانی سے دیکھ سکے گا۔ علیان نے دل ہی دل میں گھر میں گھسنے کا منصوبہ تیار کر لیا۔ اس منصوبے کا اس نے ممانی جان، ماموں جان اور کزنز کو بھی نہ بتانے کا فیصلہ کیا۔ وہ اکیلے ہی اس منصوبے پر عمل کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن دوپہر کے وقت جب اس کے کزن سو رہے تھے، وہ چپکے سے اٹھا اور گھر سے نکل گیا۔ وہ پراسرار گھر کی پچھلی طرف چلا گیا۔ وہاں ایک نیم کا درخت تھا جس پر وہ چڑھ کر آسانی سے پراسرار مکان میں داخل ہو سکتا تھا۔ علیان نے گلی میں ادھر ادھر دیکھا، ہر طرف سناٹے کا راج تھا۔ علیان کو درخت پر چڑھنے کی عادت نہیں تھی، لیکن تھوڑی سی کوشش کرنے پر وہ درخت پر چڑھنے میں کامیاب ہو گیا۔ کمرے کی کھڑکی ٹوٹ پھوٹ چکی تھی، اس لیے کھڑکی کو ذرا سا دھکا دیا، وہ کھڑکی اپنی جگہ چھوڑ کر اندر کمرے میں جا گری۔ علیان آسانی سے کھڑکی کے راستے اندر داخل ہو گیا۔ ہر طرف کچرے کا ڈھیر، فرش پر مٹی کی تہ لگی ہوئی تھی، مکڑیوں نے کمروں میں جالے بنائے ہوئے تھے۔ علیان کو یہ منظر بڑا خوفناک لگا۔ اس نے تمام کمروں کی تلاشی لی، وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک کمرے میں ایک انسانی ڈھانچہ پڑا تھا، اس ڈھانچے کی ہڈیاں ہی ہڈیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ علیان نے ڈھانچے کے پاس سے مٹی کی تہ کو صاف کیا۔ اس کی مٹی کو صاف کرنے سے وہاں خون کے دھبے نظر آئے۔ بظاہر وہ تازہ خون کے دھبے نہیں تھے، لیکن ان کو دیکھ کر صاف محسوس ہو رہا تھا کہ یہ خون کے ہی دھبے ہیں، برسوں پرانے۔ انسانی ڈھانچہ اور خون سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ یہاں قتل ہوا ہے۔ قتل ہونے والا کون ہے؟ کیونکہ مالک کا تو یہاں رہتا نہیں تھا۔ ضرور یہ کوئی چور ہے جو گھر میں چوری کے ارادے سے آیا اور مارا گیا۔ لیکن سوال یہی پیدا ہو رہا تھا کہ اس کو قتل کس نے کیا اور کیوں؟ علیان نے سارے گھر میں تلاشی لی، لیکن وہاں ایسا کچھ نہ تھا سوائے گھر کے استعمال میں ہونے والی اشیاء کے۔ علیان کو محسوس ہوا کہ کمرے کے دروازے پر کوئی ہے۔ اس نے جو اس طرف دیکھا تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ دروازے پر کوئی اور نہیں، وہی شخص کھڑا تھا جسے اس نے رات میں چھت پر دیکھا تھا اور دن میں کمرے میں ٹہلتے ہوئے بھی۔ ابھی بھی وہ سر پر ہیٹ لگائے کھڑا ہوا تھا۔ علیان نے کوشش کی کہ وہ خوفزدہ نہ ہو، لیکن پھر بھی اس شخص سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی نظریں علیان پر تھیں۔ تم کون ہو؟ علیان نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ جس کی تلاش میں تم یہاں آئے ہو میں وہی ہوں۔ میں کسی کی تلاش میں یہاں نہیں آیا۔ جھوٹ مت بولو، تمہیں تجسس ہوا مجھے اس چھت پر دیکھ کر، اسی لیے آج مکان میں چلے آئے۔ یہ سچ ہے، لیکن میں تمہیں نہیں جانتا، اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ میں اس مکان کا مالک ہوں۔ اس مکان کا مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں، کیا تمہیں میرے مالک مکان ہونے پر شک ہے؟ آدمی نے علیان کو گھورا۔ سنا ہے کہ اس مکان کا مالک بیرون ملک چلا گیا تھا اور پھر وہ لوٹ کر نہیں آیا۔ میں لوٹ کر آ گیا تھا، اپنے گھر میں رات کی تاریکی میں داخل ہوا تھا، اس لیے کسی نے مجھے نہیں دیکھا۔ تم کب اپنے گھر آئے تھے؟ برسوں بیت گئے اس گھر میں آئے۔ گھر کی حالت بتا رہی ہے کہ ابھی ابھی گھر لوٹے ہو۔ تمہارے پاس جو ڈھانچہ پڑا ہے وہ دراصل میرا ہی ڈھانچہ ہے۔ اگر یہ تمہارا ڈھانچہ ہے تو پھر تم زندہ کیسے ہو؟ بڑا ہی دلچسپ سوال کیا ہے تم نے، اور میں اس کا ضرور جواب دوں گا، اجنبی شخص نے کہا۔ علیان خوفزدہ ہونے کے باوجود دلچسپی سے اجنبی کے بارے میں جاننا چاہ رہا تھا۔ جس رات میں اپنے گھر لوٹا، میرے پاس نوٹوں سے بھرا بریف کیس تھا۔ وہ دولت بیرون ملک میں رہ کر میں نے محنت و مشقت سے کمائی تھی۔ وہ 4 آدمی تھے جن کو پتہ نہیں کیسے معلومات مل گئی تھی کہ بیرون ملک میں رہ کر دولت کما کر آ رہا ہوں۔ وہ ایئرپورٹ سے میرا تعاقب کرتے ہوئے میرے گھر تک پہنچ گئے۔ کیا تم نے اپنے آنے کی کسی کو اطلاع نہیں دی تھی؟ کس کو اطلاع دیتا؟ گاؤں میں میرا تھا ہی کون؟ والدین کا انتقال ہو جانے پر میں بیرون ملک دولت کمانے چلا گیا تھا۔ اچھا، وہ چاروں تم سے کیا چاہ رہے تھے؟ ظاہر سی بات ہے، وہ میرے خون کے پیاسے تھے، دولت لوٹنا چاہتے تھے۔ کیا وہ کامیاب ہو گئے؟ ہاں، میں اکیلا، وہ 4 تھے، کیسے مقابلہ کرتا؟ میں ان کو اپنی دولت نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے مزاحمت کی۔ انہیں غصہ آ گیا اور مجھے پکڑ کر زمین پر لٹا دیا
اور بے دردی سے میرے گلے پر چھری پھیرتی۔ میں تڑپ تڑپ کر مر گیا اور وہ میرا نوٹوں سے بھرا ہوا بریف کیس لے کر فرار ہو گئے۔ میں کچھ بھی نہ کر سکا۔ جب سے میری روح اس گھر میں بھٹکتی پھر رہی ہے۔ دن رات محنت تم نے کی اور مزے میں وہ ڈکیت رہے۔ جب تک وہ زندہ رہے میری روح بے چین رہی۔ میری روح راتوں میں گھر سے نکل جاتی اور ان ڈکیتوں کے گھر تک پہنچ جاتی۔ وہ مجھے دیکھ کر ڈر جاتے۔ تم نے ان سے انتقام کیوں نہیں لیا؟ میری روح انسانوں کو ڈرا سکتی ہے لیکن کسی کے ساتھ کچھ کر نہیں سکتی۔ وہ دن رات میرے خوف میں مبتلا رہتے۔ ایک دن ڈکیتی کی واردات میں پولیس کے ہاتھوں مارے گئے۔ ان کے مر جانے پر میری روح کو قرار آ گیا۔ انسان کے مر جانے پر اس کی روح دنیا سے چلی جاتی ہے لیکن تمہاری روح دنیا میں کیوں ہے؟ اس لیے کہ میری تدفین نہیں ہوئی۔ جب تک میری تدفین نہیں ہوگی میری روح دنیا میں رہے گی۔ میں اپنے ماموں جان سے اس سلسلے میں بات کروں گا کہ وہ تمہارے ڈھانچے کی تدفین کر دیں تاکہ تمہاری روح دنیا میں نہ بھٹکتی رہے۔ ایسا ہو جانا میرے لیے فائدہ مند رہے گا۔ کم از کم اس عذاب سے بچ جاؤں گا کہ مر کر بھی میری روح بھٹکتی پھر رہی ہے۔ اس مکان کا کیا ہوگا؟ تمہارا کوئی وارث بھی نہیں ہے جو تمہارے کام آ سکے۔ تم نے درست کہا، واقعی یہ کسی کا کام نہیں ہے۔ میری خواہش تھی اور اب بھی ہے، میرا انتقال ہو جانے پر اس گھر کو دینی مدرسہ بنا دیا جائے تاکہ مرنے کے بعد بھی ثواب ملنے کا سلسلہ جاری رہے۔ کیا تم نے اس حوالے سے کوئی وصیت نامہ تیار کرایا تھا؟ بیرون ملک جانے سے قبل میں نے وصیت نامہ تیار کروا لیا تھا۔ اس وصیت نامے کی روح سے میرے بیرون ملک انتقال ہو جانے کی صورت میں گاؤں والوں کو اختیار ہوگا وہ میرے اس گھر کو مدرسے میں تبدیل کر دیں، اور وہ وصیت نامہ کمرے کی الماری میں ایک پیلی فائل میں موجود ہے۔ الیان نے جب الماری سے پیلی فائل نکالی اس میں وصیت نامہ موجود تھا جو اس بات کا ثبوت تھا وہ سچ کہہ رہا تھا۔ پراسرار مکان کے مالک فیروز سے بات چیت کر کے الیان مطمئن ہو چکا تھا۔ اس پراسرار مکان میں وہ جیسے داخل ہوا تھا ویسے ہی درخت کے ذریعے باہر آ گیا۔ الیان نے جب ماموں جان کو سارا قصہ سنایا انہیں یقین نہیں آیا، لیکن وصیت نامہ دیکھ کر انہیں الیان کی بات کا یقین کرنا پڑا۔ پراسرار مکان کے دروازے کا تالا توڑ کر فیروز کے ڈھانچے کی تدفین کر دی گئی۔ اس کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی بھی کرائی گئی۔ اس کی خواہش اور وصیت نامے کی روح سے پراسرار مکان کو مدرسے میں تبدیل کر دیا گیا۔ جب الیان چھٹیاں ختم ہو جانے پر شہر اپنے گھر جا رہا تھا، پراسرار مکان میں دینی تعلیم کا آغاز ہو چکا تھا۔ گاؤں کے بچے مدرسے میں دینی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ الیان بھی بہت خوش تھا کہ اس کے تجسس کے سبب پراسرار مکان کا راز سب کو معلوم ہو چکا تھا۔